السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر قاتل اے حضرت فاطمہ۔ انجینئر محمد علی مرزا replied to the Shia scholars۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اس کا رپلائی کیا ہے کہ اس میں قاتل کون ہے۔ تو یہ ویڈیو سنیں، سمجھیں اور اللہ توفیق دے صحیح بات بتانے کا، صحیح بات سمجھانے کا۔ اللہ سب کچھ آسان کرنے والا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے، سب مسلمان کی زندگی کو آسان کرے، ساری مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دروازہ گرایا، یعنی دروازے کو لات ماری اور وہ دروازہ جا کر گرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس کے نتیجے میں جو ہوا وہ آپ انہی کی زبانی سن لیجئے۔ اس بارے میں شیعہ ذاکرین سنی کتب سے حوالے بھی دیتے ہیں۔ شیعہ ذاکرین جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو دل دکھتا ہے۔ یقین کریں، دل کیوں دکھتا ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ آل رسول کے ساتھ کیا کوئی صحابی اس طرح کر سکتا ہے؟ صحابی جو ہے وہ صحابی کس وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی صحابی ہیں نا۔ کیا آپ لوگ اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک خلیفہ آل رسول کے ساتھ اس طرح کا بہیو، اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ میری عقل تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے واقعات سن کے یقین مانے کہ دل دکھتا ہے۔ سنی جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک کتاب ایسی ہے جس سے ساروں نے کوٹ کیا۔ میں کہتا ہوں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا بھی ہے، اول تو امید نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا۔ میرے خیال میں شیعہ ذاکرین کو بھی اس معاملے میں سائلنٹ ہو جانا چاہیے، لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ دل آزاری جو ہے وہ ہماری یہ نہیں کر رہے کہ سنیوں نے ایسا کیا، ہماری دل آزاری یہ ہو رہی ہے کہ آل رسول کے ساتھ اس طرح کا رویہ صحابہ نے اختیار کیا۔ ہماری دل آزاری اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیوں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جن کا بالکل کوئی صحیح پروف ہی نہیں ہے جس کا۔ آئیں اس بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رائے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اس واقعے پر کیا دلائل دیتے ہیں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حال کی گھڑی میں دلائل دینے میں گرو مانے جاتے ہیں۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں۔ شیعہ علماء و ذاکرین ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں۔ کوئی بی بی پہ ظلم نہیں ہوا۔ ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں۔ سوشل میڈیا پر 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے، جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا۔ مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جواب دو ہمیں کہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ اِنَّا قَدْ رَفَضَ فُلَانٌ بَطْنَ فاطمہ حَتَّى اِسْقَطَتْ مُحْسِنَا، فلاں نے سیدہ پہ لات ماری۔ حَتَّى اِسْقَطَتْ مُحْسِنَا، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا۔ صاحب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعہ علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔
کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا, ابان بن ابی عیاش کے والے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے, لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا, اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں, اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے, ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی, بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو, اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے, ذاکرین انکاری ہو جائے, ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا, ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین, تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا, جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے, اپنے بیوی کی قاتل, اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے, خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے, سنی کتابوں سے نہیں, شیعہ کی ناج البلاغہ سے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے, اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو, دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں, قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ, کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں, باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں, عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا, تو دروازہ کو نہیں گرایا, وہ پردے ہی ہوتے تھے, دروازہ وغیرہ کوئی نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی ہے. باقی رہ گیا باغ فتق والا مسئلہ, اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے, مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا, چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا, کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا, تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں, قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں. جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ مولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے, عمر کے ساتھ بھی رہے, عثمان کے ساتھ بھی رہے, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہٰذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. جھوٹ نہ بولا جائے, مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے, اور اس میں
بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے، یہ بالکل علمی ظلم ہے۔